بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہرقل نے اپنے روم کے اپنے تمام ملک کے سرداروں کو اکٹھا کیا اپنے محل میں، اور ان سب کو جمع کرنے کے بعد ان سے یہ کہا کہ ہماری سلامتی دنیا اور آخرت میں فلاح اور بہبودگی ہم چاہتے ہیں، اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک سلامت رہے تو ہم نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو چکا ہے، ان کی پیروی کریں۔ تو ہرقل کے جو ان کا شہنشاہ تھا، بادشاہ کی زبان سے جب انہوں نے یہ سنا، جنگلی گدھوں کی طرح چیختے ہوئے وہ باہر دوڑ پڑے۔ ہرقل نے ان سب کو جمع کرنے کے بعد دروازے سارے بند کر دیے تھے، تو دیکھا کہ سارے دروازے بند ہیں۔ ہرقل نے دیکھا کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو پھر اس نے اپنی گفتگو کا طریقہ بدلا اور ان کو اپنے قریب بلایا اور کہا کہ میں دیکھ رہا تھا تمہارے دین کو، تم اپنے مذہب پر کتنا سختی سے پابند ہو، میں سمجھ گیا تم اپنے مذہب پر بہت پابند ہو، بہت سختی سے پابند ہو۔ ہرقل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ قریب تھا کہ یہ ایمان لاتا، لیکن ایمان لانے سے اس کو دو چیزیں مانی تھی، جو دو چیزیں روک رہی تھی۔ اس کا ایک ساتھی تھا، رومیہ میں رہا کرتا تھا، اس کا ایک ساتھی، وہ بھی اس کا ہم پلہ تھا، علم میں ہم پلہ تھا۔ اس نے حضور کا، اس کے پاس بھی حضور کا والا نامہ پہنچا، پیغام پہنچا، تو فوراً بھرے مجمع میں کھڑے ہو کر کے اس نے اقرار کر دیا نبی آخر الزماں کا ورود ہو چکا ہے، میں ان پر ایمان لاتا ہوں۔ تو فوراً اس کی قوم نے اسے قتل کر دیا۔ تو اس نے، ہرقل نے سوچا اگر میں بھی کروں مجھے بھی قتل کر دیں گے لوگ، یہ ڈر، جان کا خوف، ڈر تھا، اور دوسرا تخت و تاج جانے کا ڈر تھا اور خوف تھا۔ ایمان نہیں لایا، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ ایمان والا نہیں رہا، کہ اپنے نبی پر اس کا ایمان تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا وہ اقرار کرتا تھا، حضور کی رسالت کا اقرار کھلے عام نہ کرنے کی وجہ سے وہ کافر رہا۔ تو معلوم ہوا اس پوری حدیث سے کہ ہرقل کو کوئی بھی محدث، کوئی بھی عالم، کوئی بھی فقی مسلمان نہیں کہتا، جبکہ ان کی ساری باتوں کا اسے یقین ہو چکا تھا، انہیں تصدیق کر لی تھی کہ نبی آخر الزماں کا ظہور ہو چکا ہے، اور جن اوصاف کے ساتھ یہ بیان کر رہا ہے، جو اوصاف ابو سفیان بیان کر رہے ہیں، وہ سارے اوصاف اس نبی آخر الزماں میں بدرجہ اتم موجود تھے۔ کیونکہ یہ سارے اوصاف کیوں پوچھا، اسے معلوم کیسے ہوا؟ اس لیے کہ حضور کے جو یہ اوصاف ہے توریت میں بھی بیان ہے، انجیل میں بھی بیان تھے۔ اس نے توریت میں پڑھ لیا تھا، انجیل میں پڑھ لیا تھا کہ حضور کے اوصاف یہ ہے، اور جو نبی آخر الزماں ہوں گے ان کے اندر ایسی ایسی خوبیاں ہوں گی۔ تو یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ حضور کا پورا حلیہ پچھلی کتابوں میں، ان کی زلفیں کیسی ہوں گی، ان کی آنکھیں کیسی ہوں گی، ان کی بینی مبارک، ناک مبارک کیسی ہوگی، دندان مبارک کیسے ہوں گے، ان کے لب مبارک کیسے، سارا حضور کا حلیہ ان کی کتابوں میں موجود تھا۔ تو اس لیے قرآن میں فرمایا گا یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ یہود و نصارہ حضور کو ایسے پہچانتے تھے، ابھی حضور کا ظہور نہیں ہوا، ابھی پیدا نہیں ہوئے، اس وقت کی بات ہے کہ وہ حضور کو ایسے پہچانتے تھے جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، کیونکہ حضور کے اوصاف پچھلی کتابوں میں ویسے ہی بیان کر دیے گئے تھے۔ اللہ نے پچھلی ساری کتابوں میں حضور کے اوصاف بیان کر دیے تھے، ان اوصاف کو پڑھ کر کے وہ حضور کو ایسے پہچانتے تھے جیسا باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود حضور کی بعثت ہوئی، حضور تشریف لائے، سارے یہودی جانتے تھے یہی نبی آخر الزماں ہے، سارے یہودی جانتے تھے، سارے عیسائیوں کو معلوم تھا یہی نبی آخر الزماں ہے، جو ہمارے کتابوں میں لکھا ہوا ہے
ایسے ایسے ہوں گے، وہ ساری باتیں ان میں پائی جاتی ہے، لیکن ان کا ایک حسد تھا، دشمنی تھی۔ دشمنی کس بات کی تھی؟ دشمنی اس بات کی تھی کہ وہ ان کے قبیلے سے نہیں ہوئے، عرب قبیلے میں، قریش کے قبیلے میں ان کی پیدائش ہوئی، یہودیوں میں نہیں ہوئی، عیسائیوں میں نہیں ہوئی۔ عیسائی اس لیے نہیں مانتے ہمارے قبیلے سے نہیں ہے، یہودی اس لیے نہیں مانتے کہ ہم میں سے نہیں ہے۔ وہ یہ تصور کر نبی آخر الزماں، یہاں تک کہ کتابوں میں آیا، آگے آپ پڑھو گے، سنو گے آپ قرآن شریف کی آیتیں کی تفسیر میں، کہ وہ نبی آخر الزماں کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے یہودی لوگ حضور کا وسیلہ لے کر دعا کرتے، جنگوں میں دشمن کے مقابل میں اگر جنگ ہوتی تو حضور کا وسیلہ لے کر کے دعا کرتے اور ان کو فتح و کامرانی نصیب ہوتی۔ حضور کے وسیلہ لے کر عیسائی دعا کرتے، انہیں بھی کامیابی نصیب ہوتی۔ بارش اگر طلب کرنا ہوتا، حضور کا وسیلہ لے کر کے وہ دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اس قدر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو واضح و نصیحت کر رہے ہیں، دوران واضح و نصیحت حضور کی تعریف و توصیف فرما رہے ہیں۔ ایک عورت اٹھ کر کھڑی ہو گئی کہ اے عیسیٰ ذرا یہ بتاؤ اس کی شکل و صورت کیسی ہوگی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ساری حضور کی تصویر کشی فرما دی، رکھ دی ان کے سامنے، پورا حضور کا حلیہ مبارک ان کے سامنے رکھا، پھر ایسی تعریف و توصیف حضور کی فرمائی کہ پورے مجمع میں یہ شور مچا، اے محمد تو آ جا، تو کب آئے گا؟ اے محمد تو آ جا، تو کب؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے سامنے، یہی قوم حضور کے وسیلے سے، اور حضور کو ایسا پہچانتی تھی پیدا ہونے سے پہلے جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا، اب پہچاننے سے انکار کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ یہ نبی آخری زمانہ نہیں ہے۔ کیوں؟ ان میں سے نہیں تھے، وہ تو قریش سے تھے، عرب سے تھے۔ صرف اس حسد نے ان کو ایمان لانے سے روک دیا، اور اس وجہ سے سارے یہودی جو موجود اور جو یہود و نصارہ حضور کی زمانے میں حضور کی رسالت و نبوت کا اقرار کر لے، وہ ایمان والے ہیں۔ جیسے عبداللہ ابن سلام یہودی تھے، بلکہ یہودیوں میں کے سب بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ حضور کی بارگاہ میں ایک مرتبہ کچھ چیزیں لے کر کے ان کو آزمانے کے لیے کچھ ہر مختلف طریقے سے حضور کو انہوں نے آزمایا، اور ساری علامتیں جب پالی تو یہ کہا کہ سارے آپ میرے قبیلے کی یہودیوں کو آپ بلائے، میں ان کے سب کے سامنے میں اسلام قبول کروں گا۔ ان کو پردے کے آڑ میں رکھا، حضرت عبداللہ ابن سلام کو، اور پھر حضور نے ان کے سامنے اپنی وہ ساری اوصاف بیان کیے جو توریت میں تھے۔ کیا تمہارے توریت میں میری یہ تعریف نہیں ہے، میری یہ اوصاف بیان نہیں ہے، میری یہ اوصاف بیان نہیں ہے؟ تو پھر ادھر عبداللہ ابن سلام باہر نکلے، کہا، انہوں نے کہا کہ اگر ہم تبھی تمہیں مانیں گے جب ہمارا جو پیشوا، بڑا پیشوا ہے، ہمارا جو بڑا عالم ہے وہ تم پر ایمان لائے تو ہم لائیں گے۔ پیچھے سے عبداللہ ابن سلام نکل پڑے، کلمہ پڑھتے ہوئے اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھتے ہوئے مان نکلے۔ وہی قوم جب دیکھا کہ عبداللہ ابن سلام نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، تو ان کو مارنے کے لیے ٹوٹ پڑے۔ ابھی وہ اس قوم نے یہ کہا تھا کہ ہمارا بڑا اگر عالم کلمہ آپ تمہیں مان لیتا تو ہم بھی مانیں گے۔ اس طریقے سے حضور کی نبوت کا انہوں نے انکار کیا، اور آج بھی موجودہ دور کے سارے یہودی، سارے عیسائی حضور کی نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ ایمان والے نہیں۔ اگرچہ یہودی موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں، لیکن ان کا ایمان لانے کا کیا طریقہ؟ موسیٰ علیہ السلام میں ان میں سے بعض تو ایسے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ خدا کا بیٹا بنا دیے، جیسے کہ عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ وہ بیٹے اللہ کے بیٹے ہیں۔ بعض ان میں سے ایسے ہیں کہ نبی مانتے ہیں، بیٹا نہیں مانتے ہیں، لیکن نبی تو مانتے ہیں لیکن حضور کی نبوت کا انکار کرنے کی وجہ سے ان میں بھی مختلف گروہ ہے بن چکے ہیں، عیسائیوں اور یہودیوں میں۔ بہرحال ایمان والا وہی ہے جو
पिछली सारी किताबों पर ईमान रखते हुए कुरान पर भी ईमान लाए, हुजूर पर ईमान लाने के साथ साथ सारे नबियों पर ईमान रखे, तभी वो मुसलमान हो सकता है। इसमें आयत करीमा में यही बताया गया है कि जो ईमान लाए उस पर जो ए महबूब तुम्हारी तरफ उतरा, यानी हुजूर पर जो कुछ उतरा है वो इल्हाम हो, चाहे वो वही यानी कुरान हो या हुजूर के को ख्वाब में जो कुछ भी बताया गया हो, उन सब पर ईमान लाना ज़रूरी है। हुजूर का ख्वाब भी वही के किस्मों में से, इल्हाम भी वही के किस्मों में से है। हुजूर ने जो कुछ इरशाद फरमाया वो सब कुछ हक है, वो सब कुछ वही के अक़साम में से, उन सब पर ईमान लाना ज़रूरी है। उस पर भी वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, और जो आपसे पहले उतारा गया उस पर भी ईमान लाए, यानी वो सिर्फ आप पर जो नाजिल किया गया है उस पर ईमान वाला नहीं है, बल्कि आप पर जो नाजिल किया गया उस पर भी ईमान लाने के साथ साथ वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, आपसे पहले जो नाजिल किया गया उस पर भी ईमान लाए। वबिल आखिरति हुम यूक़िनून, ये इनकी आखिरी सिफत है मुत्तकी और परहेजगारों की कि वो यकीन रखते हैं आखिरत के दिन पर। आखिरत पे इन सारी चीज़ों के साथ साथ आखिरत के दिन पर यकीन रखना भी ज़रूरी है। ये सारी चीज़ों को मानता है, आखिरत को नहीं मानता तो ईमान वाला नहीं है। आखिरत को ना माने तो तब भी वो ईमान वाला नहीं कहलाता। इसलिए आखिरत पर यकीन रखना, ये यकीन रखना कि मरने के बाद उठना है, मैदाने महशर कायम होगा, तो इस पर यकीन रखना भी ज़रूरी। इसका इनकार करने वाला इस्लाम से खारिज हो जाएगा, क्योंकि ये ज़रूरियात दीन से है। ज़रूरियात दीन ऐसे तो बहुत है, लेकिन यहाँ कुरान में जा बजा मुतअद्दिद मकामात पर उनका जिक्र आएगा, जहाँ उनका जिक्र आएगा वो बता दिया जाएगा ये ज़रूरियात दीन से है। तो ये सारे सिफात जिनमें होंगे, जिन लोगों में ये सारे सिफात होंगे, उनकी शान क्या है? अल्लाह फरमाता उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, यही लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर है। ये जो सारे सिफात से मुत्तसिफ हैं वही लोग हिदायत पर हैं, और जो इन सिफात से खाली है वह हिदायत पर हरगिज़ नहीं हो सकते। कहते वही लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर है और वही मुराद को पहुंचने वाले हैं। यानी मुराद क्या है? आखिरत में अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक, जन्नत के मुस्तहिक, अल्लाह के दीदार के मुस्तहिक, अल्लाह के कुर्ब के मुस्तहिक होने वाले, यही मुराद को पहुंचने वाले हैं, यही अपने रब की जानिब से। यानी यहाँ पर एक नुक्ता देखें, यानी ये खूबियाँ भी जो जिन हजरात के अंदर भी ये खूबी होगी, ये खूबी उसकी ज़ाती नहीं है, बल्कि उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, ये उनके रब की जानिब से है। यानी अगर कोई बंदा राह रास्त पर चलता है, इसके अंदर ये सारी खूबियाँ पाई जाती है, तो ये उसकी खूबी नहीं, ये भी अल्लाह की मदद से है, ये भी अल्लाह की मदद से है। अल्लाह की तौफीक से ही बंदे राह रास्त पर चलते हैं। अगर अल्लाह की तौफीक शामिल हाल ना हो तो कभी राह रास्त पर ना चले। सीधे रास्ते पर वही लोग चलते हैं जिसे अल्लाह चाहता है चलाना। जैसे कहते इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते पर चला, हम ये दुआ करते हैं। तो हमारा ये अकीदा है कि सीधे रास्ते पर अल्लाह ही चलाता है। बंदे की ये शान नहीं है कि वो खुद चल पाए, बल्कि सीधे रास्ते पर अल्लाह ही चलाता है, और ये सारी खूबियों के जो मालिक है वो अल्लाह के फजल से ही है। इसलिए कहा अल्लाह ने फरमाया उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, यही लोग अपने रब के पास से, अपने रब के फजल से हिदायत पर हैं, अपने रब के फजल से हिदायत पर है। और ये हिदायत पर होना ये रब का फजल ही है, और अल्लाह अपने बंदों में से चुन लेता है ऐसे बंदों को, और इन सिफात से अल्लाह उन्हें नवाजता है, और वही लोग मुराद को पहुंचने वाले हैं। इसलिए हर मुसलमान
پر یہ لازمی اور ضروری مسلمانوں میں بہت سارے وہ بھی ہے، صرف مسلمان ایمان تو لاتے ہیں لیکن عملی اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں، عملی اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ یوں سمجھے، سائیکل ہلکے چلتی ہے اور اس سے تیز بائک چلتی ہے اور اس سے تیز کار چلتی ہے، چلتے تو سب ہے، بے عمل سائیکل کی طرح ہے اور با عمل تیزی کے ساتھ چلا جائے گا، جنت میں جائے گا تو یہ بھی سائیکل والا، سائیکل سوار بھی جائے گا لیکن گرتے پڑتے، تکلیفیں اٹھا کر کے، اور عمل والا جائے گا جس طرح جو وہ سوار جل پہنچ رہا ہے۔ کار کا سواری بڑی تیزی کے ساتھ اپنی منزل کو پہنچ جائے گا، تو پہنچتے تو یہ بھی ہے، یعنی بے عمل مسلمان، کیونکہ اس کا ساری چیزوں پر ایمان تو ہے، عمل کی کمی کی وجہ سے اس میں سستی آ گئی۔ لیکن یاد رکھیں جتنا کٹھن راستہ ہوگا، تیز چلنے میں حادثات، اب دھیرے دھیرے آدمی چلتا ہے تو نقصانات کم ہیں، حادثات کا شکار بھی کم ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ وغیرہ بھی نہیں ہوتا ہے نہیں۔ راستے دونوں ہیں، دھیرے دھیرے چل رہا ہے سائیکل سوار، اس میں حادثات کم ہیں، گرتے پڑتے تو پہنچ جائے گا، لیکن بہت تیز چلنے والا کار کے ذریعے مشکل ہے، یعنی تیز چلنے میں حادثات کا اندیشہ زیادہ ہے۔ تو عمل کے میدان میں حادثات بہت ہے، بہت دشواریاں ہیں، ان دشواریوں کو پار کر کے جو پہنچ جاتا ہے نا وہی کامیاب ہے۔ جتنا کٹھن راستہ ہے اس کے لیے جتنا تیز سواری ہوتی ہے اتنی ہی دشواریاں ہوتی ہے نا، دشواریاں تو ہوتی ہی ہوتی ہے۔ عمل والا تقوی متقی پرہیزگار بندے وہ بہت تکلیفیں جھیلتے ہیں، بہت ساری تکلیفیں جھیل کر کے وہ مراد کو پہنچتے ہیں۔ قدم قدم پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے انہیں، قدم قدم پر مشکلات دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہر وقت ان کی سواری خطرے میں ہے، اور جو بچا کر کے منزل مقصود تک پہنچ گئے کامیاب ہو گئے ڈائریکٹ جنت میں بغیر حساب و کتاب کے۔ اور یہ دھیرے دھیرے چلنے والا مشکلات کا شکار ہے، دھیرے دھیرے پہنچ گیا تکلیفیں اٹھا کر کے، عمل سے خالی ہے۔ ایسے ہی سمجھو سائیکل سوار، اگرچہ دھیرے دھیرے چلنے میں حادثات بہت کم آتے ہیں، کیونکہ شیطان بے عملوں کو بگاڑنے کے لیے آتا ہی نہیں، وہ پہلے سے بگڑے ہوئے ہیں۔ ہاں، جو بے عمل ہوں گے ان کو کیا بگاڑے گا وہ تو پہلے سے بگڑے ہیں، اب جو پرہیزگاری کا لباس اوڑے ہیں ان کو بہکانے کے لیے آئے گا، ان کے پیچھے زیادہ رہے گا، ان کے پیچھے جائے گا ہی نہیں، اس کو کیا بھی فائدہ ہی نہیں ہے، کیا بھی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے وہ لوگ مراد کو پہنچنے والے ہیں، بے حساب و کتاب جنت میں جانے والے، جو ان ساری خوبیوں کے حامل ہوں گے، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کی دولت بھی جو لوگ رکھتے ہیں، جیسا کہ ان کے اوصاف متقی وہ ہے جو یقین رکھتے ہیں غیب پر، نماز قائم رکھتے ہیں، عمل بھی بتا دیا گیا، نماز قائم رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ان کے اندر عمل بھی ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ ان کے اندر عمل بھی ہے، اور ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کا ہونا یہ سب اللہ کی جانب سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے ہے، اور ان خوبیوں کے ساتھ متصف ہو کر وہ مراد کو پہنچ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالی ہم سبوں کو اپنے ان مقدس بندوں کے راستے پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور اپنے ان مخصوص مقرب بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی ہم سبوں کو توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم غفار الذنوب وستار العیوب واتوب الیہ۔ آگے انشاءاللہ یہاں تک ایمان والوں کا ذکر تھا، اب آگے
کھلے کافروں کا ذکر، چند 2 آیتیں، پھر اس کے بعد منافقین کا ذکر آئے گا. تو تفصیل انشاءاللہ تفسیر یہ آگے بڑھتی جائے گی. جیسے جیسے آگے بڑھتی جائے گی ویسے ویسے آپ کو لطف آئے گا، بے شمار آپ کو فائدے ملیں گے، بہت ساری نکتے آپ کو سننے کو ملیں گے. ایسی باتیں قرآن آپ اندازہ لگاؤ کہ ایک سمندر ہے، ایسا سمندر جس کا کوئی کنارہ نہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا تبیان لکل شیء، اس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے. تمام علوم کے خزانے ابتدا سے لے کر قیامت تک، قیامت کے بعد تک کے جتنے علوم ہیں قرآن میں اللہ نے رکھے ہیں. جو جو ہونے والا ہے، ہو رہا ہے، ہو چکا، یہ سب قرآن میں موجود ہے. تو انشاءاللہ آپ جلد آنے کی کوشش کریں. میں تو اتنے دور سے چل کر کے پہنچ جاتا ہوں، لیکن آپ یہیں پر انتظار کرنا پڑتا ہے. اب زمانہ بدل چکا ہے. کنویں کو خود آنا پڑتا ہے پیاسوں کے پاس، حالانکہ پیاسوں کو کنویں کے پاس آنا پڑتا ہے. لیکن نہیں، اس دور کے پیاسے عجیب ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ کنواں ہمارے پاس آئے. تو جلد آنے کی کوشش کریں اور اپنے دوست و احباب کو ساتھ لے کر کے آئے. علم فائدے ہوں گے، بہت سارے ایسے نکات آپ کو ملیں گے کہ جو آپ قرآن شریف میں جو نکات اللہ نے رکھے، جو خزانے رکھے ہیں، جو علوم اللہ نے رکھے ہیں، تو قرآن میں جو اللہ نے کئی آپ نہیں پاؤ گے. وہ باتیں جو قرآن میں اللہ نے بیان کی کوئی دوسری کتاب میں آپ نہیں پاؤ گے. اس لیے آپ اپنے دوست و احباب کے ساتھ 1 سے 2، 2 سے 3 ہو جائیں گے انشاءاللہ. آپ کو لے کے آنے کا بھی ثواب ملے گا، خود سننے کا ثواب